آدھی رات کا وقت تھا، میں اپنے کمرے میں سکون سے سو رہی تھی جب باہر سے شور کی آوازیں بلند ہوئیں۔ میری نیند بری طرح سے ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ میں تیز اور غصے کے انداز میں کمرے سے باہر نکلی۔ کیا مصیبت ہے جہاں پر بندہ سکون سے سو بھی نہیں سکتا؟ آدھی رات کو کس نے شور مچایا ہوا ہے اور کیوں؟ میں نے صحن میں آئی تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس شور کی وجہ کیا ہے۔ تایا ابا بہت غصے میں تھے، ان کے سامنے احسن سر جھکا کر کھڑا تھا اور وہ اس پر پوری طرح سے برس رہے تھے، اور وہ ان کی سبھی باتوں کو خاموشی سے سننے جا رہا تھا۔ نہ اس نے کسی بات پر رد عمل کا اظہار کیا اور نہ کسی بات کا جواب دیا۔ مجھے بتاؤ، تم کون سے آوارہ دوستوں کے ساتھ گھومتے رہتے ہو؟ کتنے کتنے دن تم گھر نہیں آتے، اور اگر آتے بھی ہو تو کچھ وقت کے لیے، اس کے بعد تم پھر سے غائب ہو جاتے ہو، جیسے یہ گھر تمہارے لیے سرائے کی حیثیت رکھتا ہے اور ہم تمہارے ماں باپ نہیں، شاید تمہارے دور کے رشتہ دار ہیں۔ بتاؤ مجھے، میں کب تمہاری اس بے راوی کو برداشت کرتا رہوں گا؟ اب کی بار حسن نے سر اٹھا کر تایا کی طرف دیکھا اور پھر پرسکون انداز میں کہنے لگا، ابو، آپ کو اپنی طبیعت پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ آج تک میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، آگے بھی نہیں کروں گا۔ کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے آپ کا سر کسی کے سامنے جھکے، بلکہ میں آپ کا سر ساری دنیا کے سامنے فخر سے بلند کر دوں گا۔ ایسم کی بات پر تایا کے ساتھ ساتھ میرے لبوں پر بھی تنزیہ مسکراہٹ بکھر رہی۔ وہ آدمی جو کسی نوکری کو لے کر سنجیدہ نہیں ہوتا تھا، جس کے لیے زندگی صرف کھیل تماشا تھی، اور اب نہ جانے ہو کن لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے لگا تھا کہ اس کا گھر آنے کو دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ سارا سارا دن گھر سے باہر رہتا، جب کبھی وہ ایک ہفتہ گھر نہ آتا تو ایسے میں تایا کی پریشانی کے بارے برا حال ہو جاتا۔ وہ بار بار احسن کا نمبر ملاتے مگر نمبر وہ مسلسل بند رکھتا تھا۔ سب سے حیرت ناک بات یہ تھی کہ وہ جو ہر دوسرے دن تایا ابا سے جیب خرچ لیا کرتا تھا، اس کے اپنے خرچ بہت زیادہ تھے۔ کھانے پینے کا شوقین تھا اور دوست بھی اس کے بہت زیادہ تھے، اور اب کتنے دنوں سے اس نے نہ جیب خرچ لیا تھا اور نہ ہی اپنی کسی ضرورت کے لیے پیسے مانگے تھے۔ اس کا لباس بھی شاہانہ ہوتا جا رہا تھا، اور تو اور اس نے ہیوی بائک بھی لے لی تھی۔ اس سب کے پیسے کہاں سے آئے تھے کوئی کچھ بھی نہیں جانتا تھا، مگر مجھے پورا یقین تھا کہ وہ کوئی دو نمبر کام کر رہا ہے، غلط لوگوں میں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اس لیے تو اس کی یہ مشکوک حرکتیں ہیں۔ ماں دوبارہ سے اپنے کمرے میں آ کر سونے کی کوشش کرنے لگی تھی، مگر اب نیند بھری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ابھی تک تایا اور تائی کے غصے سے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی، نہ جانے کب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوتا اور کب باقی گھر والے بھی سکون کا سانس لیتے۔ یہ گھر دادا ابو نے بنایا تھا، اس گھر میں ہم لوگ تایا ابا کی فیملی کے ساتھ رہتے تھے۔ تایا ابا کے دو ہی بچے تھے، بڑی بیٹی تانیہ جس کی شادی ہو چکی تھی، اور اس سے چھوٹا احسن جو کس طرح سے بھی سنجیدہ ہونے کا نام نہیں لیتا تھا۔ جب ہم تین بہنیں تھیں، میری دونوں بہنیں شادی شدہ تھیں اور ماں ابھی پڑھائی کر رہی تھی، اور اب میری گھر والے میری شادی کرنے کی کوشش میں تھے، مگر ابھی مجھے اپنی پڑھائی مکمل کرنی تھی۔ میں نے اماں کو سختی سے منع کر دیا کہ میرے لیے کوئی رشتہ مت دیکھیں، میں ابھی ان جھنجھٹوں میں نہیں پڑھنا چاہتی۔ ایک دن میری ایک لڑکے سے فون پر بات ہوئی اور میں اس کی ذات میں دلچسپی لینے لگی۔ میں ان معاملات سے ہمیشہ دور رہتی تھی، مجھے وہ لڑکا بہت بری لگتی تھی جو لڑکوں سے دوستی کرتی تھی، غلط کاموں میں مبتلا ہو جاتی تھی۔ جانے کیسے میرا شمار بھی ان لڑکیوں میں ہونے لگا۔ شاید یہ سلیمان کی جادو بھری شخصیت اور باتوں کا کمال تھا کہ میں اس کی ذات کا اسیر بن گئی تھی اور اپنے خاندان کے رسم و رواج اصولوں کو بھول چکی تھی۔ گھر والوں کی ساری توجہ کا مرکز احسن کی ذات تھی۔ دن بدن اس کی مشکوک ہوتی حرکتوں کی وجہ سے سبھی گھر والے پریشان تھے۔ تایا ابو نے احسن کا پیچھا بھی کرنے کی کوشش کی تاکہ جان سکے وہ کہاں جاتا ہے، کن دوستوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، مگر اس میں انہیں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی، اور مجھے بھی احسن کی ذات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے، میں تو اپنے خیالوں کی دنیا میں اڑ رہی تھی۔ سلمان کی باتوں نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا۔ میں زمین پر اسی دن گری جب مجھے پتہ چلا کہ امی اور ابو نے میرا رشتہ احسن کے ساتھ طے کر دیا ہے اور جلد ہی وہ شادی کرنے کا بھی سوچ رہے ہیں۔ پورا دن گھر میں مہمان تھے، مجھے امی سے بات کرنے کا وقت نہیں ملا۔ میرا دل جیسے پتنگے کی طرح دھڑک رہا تھا۔ میں امی کے اکیلا ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ شام ہوتے ہی جب مہمان گھر آ گئے تو میں امی کے پاس ہولی امی
کیا سوچ کر آپ لوگوں نے میری رشتہ احسن کے ساتھ کیا؟ وہ آوارہ آدمی جو باہر رنگ رلیاں وادا ہے، نہ جانے کیا کچھ کرتا ہے، آپ اسے ہمیرا ہم سفر بنانے کا سوچ رہے ہیں؟ جس کے اپنے ماں باپ کو اس پر اعتبار نہیں ہے، اس کی آوارگی سے سبھی تانگ ہیں، جس نے ابھی تک زندگی کو سنجیدگی سے نہیں لیا، نہ کوئی ڈھنگ کی نوکری کرتا ہے نہ کاروبار، آخر اس کے ساتھ شادی کر کے مجھے کیا ملے گا؟ میں نے اپنا غصہ اور مایوسی امی کے سامنے انڈیل دی تھی، لگے میری بات کا ان پر کوئی خاص اثر نہیں ہوا۔ امی نے مجھے تسلی دینے یا میری بات سمجھنے کے بجائے رسمی انداز میں جواب دیا، دیکھو بیٹا، خاندان میں ہو رہا ہے، ہمارا حق کہاں جائے گا؟ ہم تمہاری بہتری ہی چاہتے ہیں، ایسن میں لاکھ خامیاں صحیح مگر ہے تو اپنے گھر کا چشم و چراغ، باہر کے لوگوں سے تو بہتر ہی ہوگا، اور پھر شادی کے بعد ذمہ داری سر پر پڑے گی تو خود ہی سرات راہ راست پر آ جائے گا۔ سب کو یہی یقین ہے، اور تایا تائی کو بھی بہت آسرا ہے کہ تم اسے سنبھال لو گی۔ میں کوئی تربیت گاہ نہیں ہوں امی، میں نے چیخنے کے انداز میں کہا، اور نہ ہی میں اس آوارہ شخص کو سنوارنے کی ذمہ داری لے سکتی ہوں۔ وہ ذمہ داری اس کے ماں باپ کی ہے جو اس میں کامیاب نہیں ہو سکا، اور مجھے کسی خاندان کے چشم چراغ کی ضرورت نہیں۔ مجھے ایک ایسا شریک حیات چاہیے جس پر مجھے بھروسہ ہو، جس کی زندگی کے اصول ہوں، اور جو خود میری عزت کرے۔ ایسا مجھے قبول نہیں ہوگا۔ آپ لوگ یہ رشتہ فوراً ختم کر لیں۔ میری یہ ضد، یہ بار بار انکار گلے گئی دنوں گھر میں ایک تناؤ کی کیفیت پیدا کر گیا۔ میں نے ابو سے بات کی، طیابہ سے بھی تنہائی میں مل کر عرض کیا کہ وہ رشتہ خود ہی توڑ دیں، مگر ہر طرف سے وہی روایتی جوابات ملے، خاندان کی عزت، احسان کی بہتری، وہ تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ کسی نے میری ذاتی خواہش، میری خوابوں یا حقیقت کو انہیں نہیں دی کہ میں ایک ایسے شخص کے ساتھ شادی کرنے پر مجبور ہو رہی ہوں جس کے کردار پر مجھے شک تھا۔ ان سب حالات میں میری واحد پناہ گاہ سلیمان تھا۔ رات کی تاریکی میں جب سو جاتے، میں پوری چھپے اپنا فون نکالتی اور سلیمان کو سب کچھ بتاتی۔ سلیمان، میرا رشتہ حسن سے طے کر دیا گیا ہے، وہ لوگ تیاریاں شروع کر رہے ہیں، میں نے رنگی ہوئی آواز میں کہا۔ دوسری طرف گہری خاموشی چھا گئی۔ وہ سلیمان جو ہر وقت مجھ سے باتوں کے پل باندھتا تھا، جو میری تعریفیں زمین و آسمان ایک کر دیتا تھا، جو مجھے یقین دلاتا تھا کہ وہ میری زندگی کا لازمی حصہ ہے، اچانک خاموش ہو گیا۔ اس کی یہ خاموشی میرے دل پر ایک ٹھنڈے وار کی طرح لگی۔ مجھے لگا جیسے دھواں میرے قدموں تلے سے نکل گئی ہو۔ کیا ہوا سلمان، تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ اس کی آواز آئی، لیکن اس میں وہ جوش، وہ اپنائیت نہیں تھی جو میں نے سننے کی عادی تھی۔ تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ یہ رشتہ طے ہو گیا ہے؟ تمہارے گھر والے جانتے ہیں کہ تم مجھے چاہتی ہو؟ وہ نہیں جانتے، میں نے کسی کو نہیں بتایا، لیکن انہیں بتانے کا فائدہ کیا؟ وہ میری بات سن ہی نہیں رہے۔ وہ اس آوارہ گرد کو میرا ہمسفر بنانے پر بزند ہے، میں کیا کروں؟ سلیمان، میرے آنسو بہنے لگے۔ کچھ لمحوں کی مزید خاموشی کے بعد اس کی آواز میں اچانک ایک عزم واپس لوٹ آیا، لیکن اس میں ایک عجیب سی شرم مہری بھی تھی۔ رونا بند کرو، یہ رشتہ ہونا نہیں سکتا، میں یہ ہونے نہیں دوں گا، تمہاری شادی مجھ سے ہی ہوگی، کوئی بھی تمہیں مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ یہ الفاظ سن کر مجھے وقتی طور پر سکون ملا، لیکن اگلی بات جو اس نے کہی وہ اور بھی تشویشناک تھی۔ دیکھو، تمہارے گھر والے اپنی ضد پر قائم ہیں، اور میرے گھر والے اپنی اتنی جلدی شادی کے لیے نہیں مانیں گے، خاص طور پر اس طرح کے حالات ہیں۔ ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے سارا۔ میں سمجھ گئی ہوں کہ وہ کس راستے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ میرے اندر ایک لمحے کے لیے خوف کی لہر دوڑ گئی، لیکن احسن کی تصویر آتی، شکل اور خاندان کی یہ بے جا ساختی میرے خوف پر حاوی ہو گئی۔ کیا تم چاہتے ہو ہم گھر سے؟ میرا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی اس نے بات کاٹ دی۔ ہاں، ہمیں بھاگنا پڑے گا، یہی واحد راستہ ہے جس سے ہم اپنے رشتے کو بچا سکتے ہیں۔ ایک بار جب ہم سب کی نظروں سے دور ہو کر نکاح کر لیں گے تو خاندان والوں کے پاس سوائے اس رشتے کو قبول کرنے کے کوئی اور راستہ نہیں بچے گا۔ یہ تم پر ظلم ہو رہا ہے، اور میں تمہارے ساتھ یہ ظلم ہونے نہیں دے سکتا۔ سلمان کی یہ باتیں میرے کمزور ہوتے ہوئے ارادوں کو تقویت دے رہی تھیں۔ خاندان کے رسم و رواج، اصول اور خونی رشتوں کی پاسداری، جنہیں میں ہمیشہ سے بہت اہمیت دیتی تھی، اب بے معنی لگنے لگے تھے۔ سلیمان نے اپنی باتوں سے میرے ذہن میں یہ بٹھا دیا تھا کہ
میرا خاندان مجھ پر زیادتی کر رہا ہے اور صرف وہ ہی میرا مسیحا ہے۔ اگلے جان دن میری زندگی کے سب سے خطر اور جذباتی دن تھے۔ میں باہر بالکل خاموش قدر رضامندی ظاہر کرنے لگی تاکہ اپنے گھر والوں کا شک دور ہو جائے، اور اندر ہی اندر میں سلیمان کے ساتھ مل کر اپنے فرار ہونے کا منصوبہ بنانے لگی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھیں، نئی چیزیں خریدی جا رہی تھیں، خاندان کے دروازے دور دراز کے رشتہ داروں کو فون کیے جا رہے تھے، اور ہر طرف ایک مصنوعی خوشی کا سما تھا۔ مجھے یہ ساری تیاریاں ایک جال کی طرح لگ رہی تھی جو میرے لیے بچھایا جا رہا تھا۔ سلیمان نے مجھے ہدایت دی کہ اپنا شناختی کارڈ، کچھ ضروری دستاویزات اور جو بھی رقم میرے پاس ہو وہ جمع کر لو۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میں صرف ضروری کپڑے اپنے ساتھ لوں تاکہ بھاری بھر کم سامان لے کر فرار ہونا مشکل نہ ہو۔ تم کسی طرح آؤ گی، سب سے چھپ کر نکلنا آسان نہیں ہوگا۔ سلیمان نے ایک رات پوچھا، شادی سے ایک دن پہلے ہلدی یا مہندی کی رسم ہوگی، اس دن گھر میں بہت بھیڑ ہوگی، میں اس ہنگامی آرائی کا فائدہ اٹھاؤں گی؟ میں نے منصوبہ بتاتے ہوئے کہا، شادی کے دن سے پہلے گھر میں لوگ ہوں گے اور آدھی رات کو بھی لوگوں کی آمد و رفت جاری رہے گی۔ میں بتاؤں گی کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے اور میں باہر جا رہی ہوں، یا پھر میں واش روم جانے کا بہانہ کر کے نکلوں گی۔ تم ٹھیک وقت پر مجھے گھر سے کچھ فاصلے پر ملنا جہاں تمہاری گاڑی کھڑی ہوگی۔ سلیمان نے اسے خیال پر اتفاق کیا اور مجھے یقین دلایا کہ وہ سب انتظامات کر لے گا۔ اس نے کہا کہ وہ میرے لیے ایک محفوظ ٹھکانہ پہلے سے تیار رکھے گا اور ہم وہاں پہنچ کر فوراً نکاح کریں گے۔ میں نے چھپ چھپا کر ایک ایک کر کے اپنی اہم چیزیں جمع کرنا شروع کر دیں۔ میں شناختی کارڈ، تعلیمی اسناد اور میری سونے کی وہ چند چوڑیاں جو امی نے میری سالگرہ پر دی تھیں، یہ سب میری نجات کی قیمت تھیں اور میں اسے ادا کرنا کو تیار تھی۔ ہر رات جب میں اس منصوبے پر غور کرتی، میرے دل میں خوف اور جوش کا ایک عجیب ملاپ محسوس ہوتا۔ ایک طرف مجھے خاندان کے ساتھ کیے جانے والے اس دھوکے کا شدید احساس تھا، دوسری طرف سلیمان کے ساتھ ایک نئی آزاد زندگی کی امید اس دھوکے پر مجبور کر رہی تھی۔ سلیمان نے بتایا کہ وہ مجھے شہر سے بہت دور لے جائے گا تاکہ کوئی آسانی سے ہم تک نہ پہنچ سکے۔ اس کے مطابق ایک بار جب ہمیں تلاش کرنے کی کوششیں ناکام ہو گئیں تو خاندان والے ہار مان کر ہمیں معاف کر دیں گے۔ میں نے اپنی ماں، بہنوں اور باپ کے چہروں کو یاد کیا، ان کا صدمات اور دکھ میرے اندر ایک لمحے کے لیے طوفان برپا کر دیتا تھا، لیکن پھر احسن کیا اور بھی خیال اور امی ابو کی میرے آواز نہ سننا میری قدموں کو مزید مضبوط کر دیتا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میری خوشی صرف سلیمان کے ساتھ ہے اور اس کے لیے مجھے خاندان کی تمام مخالفت اور بدنامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شادی کا دن قریب آتا جا رہا تھا، گھر میں مہمانوں کا آنا جانا بڑھتا جا رہا تھا۔ ہنسی مذاق اور گیتوں کی آوازیں میرے دل کو کاٹنے لگی تھیں، کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ سب دکھاوا جلد ہی ایک بڑے المیہ میں تبدیل ہونے والا ہے۔ میں نے سلمان کو آخری بار کال کی، سلیمان اب وقت قریب ہے، منہ بر لگ رہا ہے، کیا سب ٹھیک ہوگا؟ میں نے سرگوشی تمہارے اس آوارہ رشتہ دار سے کہیں بہتر ہوگا، اپنا اعتماد بحال رکھو، ہم اپنی زندگی کا آغاز ایک بہترین طریقے سے کرنے والے ہیں، بس کل رات تمہیں میرے پاس پہنچنا ہوگا ٹھیک وقت پر، میں انتظار کروں گا۔ میں نے لمبی سانس لی اور اپنے دل کو سخت کر لیا۔ مجھے معلوم کہ تھا کہ کل رات میں اپنے خاندان کی طرف لوٹنے والے تمام پل جلا دوں گی اور پھر پیچھے مڑ کر دیکھے کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ میرا مستقبل، پوری دنیا، زندگی اب صرف سلیمان کے ہاتھوں میں تھی۔ شادی کی تاریخ سر پر تھی، گھر میں ہنسی کھیتوں اور مہندی کی خوشبو کا ایک جھوٹا ڈھول بج رہا تھا۔ میں باہر سے تو رسم میں حصہ لے رہی تھی، لیکن میرا دل ایک دہشت زدہ پرندہ تھا جو کفس کے نکلے کے لیے پھڑپڑا رہا تھا۔ اندر ہی اندر میں اس خاندان سے، اس گھر سے اور اس جبی رشتے سے دور بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے ایک بار بھی اپنے گھر والوں کی عزت اور وقار کیا ہوگا، میرے ذہن میں صرف میری ذاتی آزادی، سلیمان کا وعدہ اور احسن کی آواز کا خوف تھا۔ میں نے یہ خود غرضی اختیار کر لی تھی کہ اگر میری خوشی قربان ہو رہی ہے تو پھر کسی اور کی بھی پرواہ کیوں کیے۔ وقت تیزی سے گزرا اور وہ رات آئی، مہندی کی رسم ختم ہو چکی تھی اور تھکن کے مارے گھر والے آہستہ سونے جا رہے تھے۔ ہر طرف خاموشی کا راج تھا، صرف پنکھوں کی آوازیں اور دور کہیں کسی کتے کے بھونکنے کی مدھم آواز سنائی دے رہی تھی۔ میرے ہاتھوں پاؤں ٹھنڈے پڑ رہے تھے اور
میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے ڈر لگتا کہ کہیں یہ اس کی آواز کمرے کی خاموشی کو توڑ نہ دے۔ میں نے جلدی سے اپنے کپڑے بدلے، جو بیگ میں نے پچھلے کئی دنوں سے چھپا کر رکھا تھا اسے احتیاط سے اٹھایا۔ بیگ میں صرف چند کپڑے، دستاویزات اور سونے کی چوڑیاں تھیں۔ میں نے دبا پاؤں دروازے کی طرف بڑی اور آہستہ سے کنڈی کھولی۔ میں نے سانس روک کر کہا، باہر جھانکا، صحن میں اندھیرا تھا اور ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں نے قدم بڑھایا اور ہر قدم اتنا آہستگی سے اٹھا رہی تھی کہ زمین پر چونٹی بھی آواز کرے۔ میں صحن پر کر چکی تھی اور میں گیٹ تک پہنچنے ہی والی تھی کہ اچانک میرے پیچھے ایک سایہ نمودار ہوا۔ تم کہاں جا رہی ہو سارا؟ اور یہ بیگ کس لیے؟ یہ آواز سن کر میں ہڈیوں تک ٹھنڈی ہو گئی تھی اور وہ بیگ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گر پڑا، جس کی ہلکی سی آواز سے پورے صحن میں گونج اٹھی۔ میرا جسم کانپ رہا تھا، خوف سے میری زبان گونگ ہو چکی تھی۔ جب میں نے مڑ کر دیکھا تو وہاں احسن کھڑا تھا۔ وہ جانے کہاں سے آیا تھا، اس نے کہا۔ چہرے پر تھکن کے آثار تھے، لیکن اس کی آنکھیں حیرت اور غصے سے پھٹی ہوئی تھی۔ اس کے لباس سے لگ رہا تھا کہ وہ ابھی کہیں باہر سے آیا ہے۔ تم کیا کر رہی ہو؟ کیا تم گھر سے بھاگ رہی ہو؟ وہ یقین نہ آنے والے انداز میں میرے قریب آیا۔ میں نے فوراً برف کی طرح جم گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میرا باپ مجھے جان سے مار دے گا اور یہ شخص سب کو بتا دے گا کہ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھ جوڑ لیے۔ احسن پلیز کسی کو مت بتانا، میں تم سے کچھ بتاؤں گی۔ اس کا چہرہ سخت ہو گیا اور اس نے غصے سے میرا ہاتھ پکڑا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ مجھے درد محسوس ہوا۔ بھاگ رہی ہوں؟ ہمارا مذاق بنا رہی ہو؟ شادی کے عین موقع پر کمال ہے تم پر۔ چلو اندر۔ وہ مجھے گھسیٹتا ہوا میرے کمرے کی طرف لے گیا۔ میرے بیگ کو اس نے وہیں صحن میں چھوڑ دیا، جسے دیکھ کر مجھے لگا جیسے میرا تمام منصوبہ، میری آزادی کی تمام امیدیں وہیں بکھر گئیں۔ اس نے مجھے کمرے میں دھکیل دیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ اب بتاؤ مجھے، کون تھا وہ؟ کس کے ساتھ تو یہ حرکت کرنے والی تھی؟ میں تمہارے گھر والوں کو نہیں بتانا، مگر تم مجھے سچ بتاؤ گی، ورنہ میں ابھی جا کر ابو کو جگاتا ہوں۔ اس کی آواز میں غیر متوقع طور پر ایک ایسی سنجیدگی اور دھمکی تھی جو میں نے اس آوارہ احسن میں کسی نہیں دیکھی تھی۔ میں نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں اسے سلیمان کے بارے میں مختصر بتایا۔ میں نے اسے بتایا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور میں کسی بھی قیمت پر اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی جو ذمہ داریوں کو نہ سمجھتا ہو، جس کا کردار مشکوک ہو اور جو سارا وقت گھر سے باہر رہتا ہو۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے پاس بھاگنے کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ احسن میری بات سن کر حیران ہوا، پھر اس نے ایک لمبی سانس لی اور اس نے فوراً میرا موبائل مجھ سے چھین لیا اور بغیر کوئی مزید بات کیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس رات مجھے بالکل نیند نہیں آئی۔ میں روتی رہی، اس خوف میں مبتلا رہی کہ صبح کیا ہوگا۔ مجھے لگا آج میری زندگی کا آخری دن ہے اور اب میرے گھر والے مجھے ذلیل و رسوا کرنے کے بعد یا تو گھر سے نکال دیں گے یا پھر مار ہی دیں گے۔ صبح ہوئی تو حالات اس سے بالکل مختلف تھے جو میں نے سوچے تھے۔ حیرت انگیز طور پر نہ تو ابو کو کچھ پتا چلا، نہ امی کو، اور نہ ہی کسی اور کو۔ ایسا نے رات کی کوئی بات نہیں بتائی تھی، لیکن ایک غیر معمولی تبدیلی ضرور آئی تھی۔ ایسا نے اپنے والد تایا ابا پر فوری طور پر نکاح پر زور دیا۔ اس نے کہا کہ وہ آج ہی میرا نکاح کرنا چاہتا ہے اور باقی رسمیں بعد میں کرتا رہے گا۔ یہ بات سن کر سب حیران رہ گئے، کیونکہ احسن جیسے شخص جو ہر چیز سے بھاگتا تھا اچانک اتنا بزدل کیوں ہو گیا؟ تایا ابا اور امی کو شک گزرا، مگر انہوں نے احسن سے کی بڑھتی ہوئی سنجیدگی پر محمول کیا اور جلدی میں تیاریاں شروع کر دیں۔ میرا نکاح احسن کے ساتھ اسی دن بغیر کسی بڑی تقریب کے جلد بازی میں ہو گیا۔ میرے دل میں خوف اور نفرت کا طوفان برپا تھا، مگر میں اب مکمل طور پر بے بس ہو چکی تھی۔ میں ڈر رہی تھی کہ نہ جانے احسن اب میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، میرے ساتھ کیا انتقام لے گا، مگر اس کا رویہ میرے ساتھ بالکل نارمل تھا۔ وہ خاموش رہتا تھا، کوئی بات نہیں کرتا تھا، لیکن اس نے مجھے کسی بات پر بھلا برا نہیں کہا۔ اس نے میرے بارے میں خاندان کے سامنے کوئی سوال نہیں اٹھایا، نہ ہی رات کی بات کسی کو بتائی۔ وہ بس یوں ہی اپنی اندرونی خاموشی میں گرا رہتا تھا۔ ہمارے نکاح کا کچھ عرصہ گزر گیا، ایک ماہ سے زیادہ۔ میری زندگی اسی اذیت ناک خاموشی میں گزر رہی تھی، جب ایک رات احسن میرے کمرے میں آیا
اور دروازہ بند کر دیا۔ اس کے چہرے پر آج پہلی بار سنجیدگی اور وقار تھا جو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سارا، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، جو کچھ میں نے آج تک چھپایا اب وہ تمہیں بتانے کا وقت آ گیا۔ میں دل تھام کر بیٹھ گئی۔ مجھے لگا کہ آج مجھ سے میری آوارگی کا حساب لے گا۔ اس نے کہا، جو کچھ تم نے میرے بارے میں سنا یا جو میں نے تمہیں دکھایا وہ حقیقت نہیں تھی۔ میں کوئی آوارہ گرد، لاپرواہ یا بے راہ وہ شخص نہیں ہوں۔ میں نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں ایس پی ہوں، اس نے آہستگی سے کہا۔ میں خفیہ مشن پر تھا، اس لیے میں کسی کو بھی یہ بات نہیں بتا سکتا تھا۔ میں ایک ایسے گروہ کی تلاش میں تھا جو لڑکیوں کی اسمگلنگ کرتے ہیں۔ یہ لوگ امیر گھرانوں کی لڑکیوں کو ورغلاتے، اغوا کرتے اور پھر انہیں ملک سے باہر اسمگل کر دیتے ہیں۔ میں ان لوگوں کو پکڑنا چاہتا تھا اور اس مشن کو انتہائی خفیہ طور پر انجام دینا چاہتا تھا۔ اس لیے مجھے سب کے سامنے ایک لابالی اور آوارہ شخص بن کر رہنا پڑا تاکہ کوئی مجھ پر شک نہ کرے۔ میرا گھرانہ، دوستوں، گھومنا اور میرے غیر معمولی خرچے، یہ سب میرے مشن کا حصہ تھا۔ مجھے اپنے کانوں میں پر یقین آ رہا تھا۔ میرے ذہن میں ایک بجلی سی گونج گئی۔ وہ تمام باتیں، وہ تمام مشکوک حرکتیں اچانک ایک مختلف بان لے گئیں۔ اس نے سلسلہ جاری رکھا، میں تمہیں بتا سکتا تھا کہ تمہارا رشتہ میرے ساتھ کیوں ہوا، لیکن سب سے بڑا سچ باقی ہے۔ ایسن نے ایک گہرا سانس لیا اور میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس رات تم بھاگنے کی تیاری کر رہی تھی اور تم نے مجھے سلیمان کے بارے میں بتایا تھا، دراصل سلیمان ہی وہ شخص ہے جس کی مجھے تلاش تھی۔ میں صدمے کی کیفیت میں تھی، میرے دماغ کام کرنا چھوڑ گیا۔ ایسا نے ایسگی سے کہا، وہ تمہارا عاشق نہیں، وہ اسی سمادلنگ گروہ کا ایک اہم رکن تھا۔ وہ امیر گھرانوں کی پڑھی لکھی اور جذباتی لڑکیوں کو شادی کا جھانسا دیتا تھا۔ وہ انہیں پہلے محبت کے جال میں پھنساتا اور پھر انہیں گھر والوں سے بھاگنے پر مجبور کرتا۔ ایک بار جب لڑکیاں گھر سے نکل جاتی تو وہ انہیں اغوا کر کے دوسرے ملکوں میں اسمگل کر دیتا تھا۔ تمہارے خاندان کی طرف سے میرا رشتہ طے ہونے کے بعد اس نے تمہیں اس لیے پھنسایا تھا کہ وہ میرے ذریعے بلیک میلنگ کر سکے۔ اس کا منصوبہ تھا کہ یا تو وہ تمہیں اغوا کرے یا تم مجھ سے شادی کرنے سے روکے تاکہ میری خفیہ شناخت ظاہر ہو جائے۔ وہ ہمارے خاندان کو نشانہ بنانا رہا تھا، اس لیے نہیں کہ تمہارے گھر والے سخت ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ تمہارے مشن کو ناکام کرے۔ میں نے تمہارا موبائل اس لیے لیا کیونکہ مجھے سلیمان کے سارے اغوا کے نیٹ ورک تک پہنچنے کے لیے وقت درکار تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے تمہاری بات گھر والوں کو بتائی تو خاندان کی بدنامی ہوگی اور میرا مشن بھی ناکام ہو جائے گا۔ اس لیے میں نے خاموشی کے سے تمہیں اس لعنت سے نکالنے اور فرمان کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے جلد از جلد تم سے نکاح کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے تمہاری جان اور تمہارے خاندان کی عزت دونوں کو بچانے کے لیے یہ خطیر قدم اٹھایا۔ اس وقت میرے پاس تمہیں اور تمہارے خاندان کو بچانے کا صرف یہی واحد راستہ تھا۔ ایسن کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس بار خوف یا نفرت کے نہیں بلکہ شرمندگی کے، ندامت کے اور شدید احسان مندی کے تھے۔ میں نے اس شخص سے نفرت کی، اس کا مذاق اڑایا اور اسے آوارہ گرد سمجھا، جبکہ وہ شخص اپنی جان خطرے میں ڈال کر نہ صرف ایک بڑے مجرم گروہ کا پیچھا کر رہا تھا بلکہ خاموشی سے میری عزت اور جان کی حفاظت بھی کر رہا تھا۔ وہ شخص جو مجھے غیر ذمہ داری لگا وہ دراصل ایک فارض شناس اور بہادر افسر تھا۔ میرا فرار کا منصوبہ صرف میرے لیے ہی نہیں بلکہ میرے پورے خاندان کے لیے تباہ کون ثابت ہو سکتا تھا۔ میں نے سر جھکا لیا، مجھے شدت سے احساس ہوا کہ میں نے اپنے خاندان اور خاص کر احسن کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کی۔ میرے الفاظ میرے گلے میں اٹک گئے، میں کچھ بولے نہ سکی، صرف میری آنسو بہہ رہے تھے اور میرے دل کی گہرائیوں میں ایک شدید ندامت نے جنم لیا تھا۔ میں نے غلطی کی تھی۔ آپ تو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں، اور اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل شریف سٹوریز کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔